من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. سیاست امیر المومنین از نہج البلاغہ یہ موضوع آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے جنگ جمل کے اختتام کو ملاحظہ کیا اور اس طریقے سے پہلا جو ایک ریاستی اور ملکی مسئلہ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں کھڑا ہوا تھا، اس کے اختتام کو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اور اکابر صحابہ مدینہ سے انہوں نے خروج کیا اور بصرہ میں امام علی علیہ السلام کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ جنگ تھم جائے اور جنگ وجود میں نہ آئے، لیکن تمام کوششیں امیر المومنین علیہ السلام کی ان کے سامنے کامیاب نہ ہوئیں اور اس کے نتیجے میں امام علیہ السلام کو ایک شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طفیل امیر المومنین علیہ السلام نے اس جنگ میں فتح اور کامیابی حاصل کی اور حضرت عائشہ کو خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ میں منتقل کر دیا گیا۔ آج ہم اسی سلسلے کو اب آگے لے کے بڑھتے ہیں اور آگے جائزہ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے ملک کے اندر اور دیگر مسائل کیسے تھے، کیونکہ نہج البلاغہ کے ضمن میں پہلے ہم نے یہ ٹاپک ملاحظہ کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے کن کن حکمرانوں کا محاسبہ کیا اور امام علیہ السلام نے ان حکمرانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک تھا کہ امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ کے آئینے میں کیا حکومتی اور ملکی مسائل تھے اور ان مسائل سے امام علیہ السلام نے موقف کیا اختیار کیا ان مسائل کے بارے میں اور ان کو کیسے حل کرنے کی کوشش کی اور نتیجتاً کیا ان کے سامنے حالات سامنے آئے۔ جنگ جمل اختتام پذیر ہوئی اور ایک بڑی تعداد صحابہ و تابعین کی وہ قتل کر دی گئی اور اس پوری کی پوری جنگ کا جو نقصان تھا، خصوصاً اس جنگ کے اندر جو بڑی قیمتی شخصیات اپنی جان ہاتھ سے دھو بیٹھی یا ان کو اس دنیا کے اندر فرصت مزید زندگی کی مہیا نہیں ہوئی، یہ سارا کا سارا انبار اور یہ سارے کا سارا جو رخ ہے وہ حضرت عائشہ اور ان کے لشکر کی طرف جاتا ہے، خصوصاً حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ بہرحال بیان گزشتہ دروس میں گزر چکا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد 15 دن قیام فرمایا بصرہ میں، چند خطبات ارشاد فرمائے، چند مسائل کو وہاں پہ حل کیا اور مقتولین جو جنگ جمل میں دونوں طرف کے مقتولین تھے، امام نے انہیں بھی کھلی اجازت دی کہ آئیں وہ اپنے مقتولین کو خود دفنائیں اور اپنے لشکر کے جو افراد شہادت کی رونق و سعادت سے جو افروز ہوئے اور شہادت کی سعادت حاصل کی، انہوں نے ان کو انہی لباس میں امیر المومنین علیہ السلام نے دفنایا، جیسا کہ سابقہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے اور میں گواہی دوں گا کہ پروردگار انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام 15 دن کے قیام کے بعد کوفہ تشریف لے جاتے ہیں اور کوفہ میں پہنچ کے امام نے مختلف تعینات فرمائے اور کئی علاقوں کے حاکم اور والی وہاں پہ مقرر فرمائے۔ بصرہ میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو جب جنگ جمل اول میں نکال دیا گیا تو امام علی علیہ السلام نے دوبارہ ان کو اس جگہ کی حکومت نہیں دی، بلکہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کو حکومت دی اور وہاں پہ مالیات کے اوپر، بیت المال کے اوپر زیاد بن ابی کو امام علی علیہ السلام نے حاکم یا والی مقرر کیا یا عامل مقرر کیا۔ زیاد بن ابی وہی شخص ہے کہ جس کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد
کوفہ کا والی بنا یزید کے دور میں، اور امام حسین علیہ السلام کو جس نے شہید کیا۔ یہی زیاد بن ابی امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد فرار کر کے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مل گیا، اور بے دردی کے ساتھ امام علی و امام حسن علیہ السلام کے اصحاب کو شہید کیا، کہ حجاج بن یوسف سے پہلے سب سے بڑا ظالمین میں جس کا نام تھا وہ یہی زیاد بن ابی تھا۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے جب بصرہ کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں امام علی علیہ السلام کے حکم سے لیا، تو امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں خود زیاد بن ابی کی سفارش کی، اور پے در پہ سفارش پہ اور مختلف طرح کی جو تعریفیں اس کی گئیں، امام علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کی بات کو قبول کیا اور بیت المال کے اوپر اسی کو عامل قرار دیا۔ اور پھر چند مسائل آئے، اس کے اوپر امام نے سرزنش کی۔ نہج البلاغہ میں وہ سرزنش موجود ہے جو زیاد بن ابی کی گئی، اور بتایا امام علیہ السلام نے کہ تمہارے جو تدبیر ہے اس کا مجھے علم ہے، جو تم ایک مکاری یا سازش چلنا چاہ رہے ہو، اور معاویہ بن ابی سفیان جو راہ ہموار کر رہا ہے کہ وہ تمہیں اپنا بھائی قرار دے دے گا، جبکہ ولد الزنا کو نسب چونکہ نہیں چلتا اس لیے بھائی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے ملأ عام میں برسر منبر اعلاناً زیاد بن ابی کو اپنے ساتھ ملحق کیا، جس کے اوپر شیعہ سنی دونوں کتب میں تنقید کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کوفہ میں تشریف لائے اور کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا۔ دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف امام نے رخ نہیں باندھا، اور مدینہ منورہ سے پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ بنایا گیا، اور کوفہ اس طور پہ ایک اہمیت کا حامل شہر بن گیا، حتیٰ کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے تو تب وہ بھی کوفہ ہی کو دارالخلافہ قرار دیں گے۔ کوفہ میں تقرری کے بعد امام علیہ السلام نے پورے ملک کے اوپر اپنے عامل اور والی حضرات یعنی حاکم حضرات کو منصوب کیا، اور مختلف علاقوں میں مختلف افراد کو بھیجا۔ آج کا درس ہم اس حوالے سے کچھ پڑھیں گے، اور یہاں سے ہی جنگ صفین کا آغاز ہمارے سامنے آتا ہے۔ چونکہ یہ والا ٹاپک آپ کی خدمت میں کئی دفعہ گزر چکا ہے، اس لیے اشارتاً چند افراد کے نام لیے جائیں گے، چونکہ جنگ جمل میں ان کا کردار ہمارے لیے روشن کردار ہے۔ وإلا ایک تفصیل آپ جان چکے ہیں، تقریباً 30 یا 40 علاقوں کے حوالے سے ان کے عامل، ان کے والی اور اس کی کچھ تفصیل آپ گزشتہ دروس میں، ابتدائی دروس میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ملک کی تقسیم کیسے کی جاتی تھی، لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، قبائل کس طریقے سے مخالفت اور حمایت کیا کرتے تھے، فوج کیسے بنتی تھی، یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جب عالم اسلام کو اپنے زمام حکومت ان کے ہاتھ میں آئی اور عالم اسلام کو اپنے کنٹرول میں لیا، تو بڑے بڑے شہر ان میں نامور اور اہمیت کے حامل شہر وہ بصرہ، کوفہ اور اسی طرح دمشق، مصر اور آذربائیجان، بحرین، یمن، یہ بڑے بڑے شہر تھے۔ 8-10 بڑے بڑے شہر بنتے ہیں، 7-8 بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ یمن میں امام علی علیہ السلام نے عبید اللہ ابن عباس کو مقرر کیا، جو عبداللہ ابن عباس کے بھائی ہیں، اور بصرہ میں خود عبداللہ ابن عباس کو مقرر کیا امام علیہ السلام نے۔ اس کے بعد آذربائیجان میں حضرت عثمان نے، خلیفہ سوم حضرت عثمان نے اشعث ابن قیس کو حاکم بنایا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اس کو اسی طرح سے اپنی جگہ پر برقرار رکھا، مستقر رکھا۔ اسی طریقے سے مصر کی طرف اگر آئیں، مصر کی حکومت بڑی ڈگمگائی ہوئی حکومت رہی ہے، کیونکہ مصر خلیفہ دوم کے دور میں عمرو بن عاص کے ہاتھوں فتح ہوا، اور شام بھی اسی دور میں فتح ہوا۔ شام میں حکومت حضرت عمر کے دور میں ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھ میں آئی، اور جو مصر کی حکومت تھی وہ عمرو بن عاص کے ہاتھ میں آئی۔ لہٰذا مصر ایک اہمیت کی حامل جگہ تھی۔ آپ نہج البلاغہ
کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالی اور افرادی قوت کے اعتبار سے سب سے اہمیت کا حامل شہر مصر ہی تھا، کیونکہ امام علیہ السلام کی سب سے بڑی فوج جہاں سے بنتی تھی وہ بھی مصر کی جگہ، اور جہاں سے زرعی پیداوار فراہم ہوتی تھی، اور اسی طرح سے کثیر اموال جہاں سے ملتے تھے وہ بھی مصر کی جگہ تھی۔ لہذا مصر میں امام علیہ السلام نے ظاہری ہمارے پاس جو اعداد و شمار آتے ہیں، محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پہلے مقرر کیا، اور ان کی شہادت کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کو امیر المومنین علیہ السلام نے مقرر کیا، اور ان کو پھر عزل کر کے جناب مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور مالک اشتر کی شہادت کے بعد محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا، لیکن محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور مصر اس طرح سے ہاتھوں سے نکل گیا۔ مصر کی حکومت چونکہ اہمیت کی حامل تھی، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم دوبارہ اس کا ایک جائزہ لیں گے کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ریاست کے اندر مصر کیوں ایک اسی فوجی اور عسکری پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اہمیت کا حامل ایک شہر تھا۔ بہرحال یہ مصر کے حاکم تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، پیدر پہ گزرے۔ انہی میں سے بحرین کے حاکم تھے۔ بحرین کا حاکم عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ کے بیٹے، انہیں پہلے مقرر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے انہیں برطرف کر کے نعمان ازرقی، اس طرح سے نام ہے، نہج البلاغہ کے ضمن میں گزر چکا ہے، ان کو وہاں پہ مقرر کیا گیا، اور پھر ان کے حوالے سے کچھ سرزنش امام نے کی، چونکہ بعض مسائل ان کے سامنے آئے۔ بہرحال خلاصہ کلام، مختلف خطوں کے اوپر مختلف افراد مقرر کیے گئے۔ جناب مالک اشتر کو سب سے پہلے الجزیرہ کی طرف امام نے بھیجا۔ الجزیرہ کا علاقہ موجودہ دور کی تقسیم کے مطابق آپ بغداد سے آگے یا سامرا سے آگے پورا کا پورا یہ موصل اور ترکی کے قریب بارڈر تک کا ایریا الجزیرہ کہلاتا تھا۔ یہ شام کے بالکل ساتھ ایریا ہے، اور ایک بہت بڑا ایریا تھا، اس کے اندر بہت سارے علاقے تھے۔ الجزیرہ کے علاقے کے اوپر مالک اشتر کو امام نے مقرر کیا، اور یہ اس وقت کا دور ہے کہ جب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مصر کی حکومت امام علیہ السلام نے دی۔ اس طرح سے یہ تقرری امام علیہ السلام کی ہوئی، اور ملک ایک طور پہ کاملاً امام علیہ السلام کے اختیار میں آ گیا۔ بالفاظ دیگر 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو ابھی تقرری فرما ہی رہے تھے کہ امام علیہ السلام کے خلاف جنگ جمل کو کھڑا کر دیا گیا، اور امام نے بھرپور کوشش کی کہ یہ فتنہ بیٹھ جائے مدینہ ہی میں، لیکن اس کے باوجود یہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ بصرہ منتقل ہوا، اور بصرہ مرکز بنا، اور بصرہ میں امام علیہ السلام کے جو والی تھے ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا، ایک بڑی تعداد کو قتل کیا گیا، اور بصرہ میں جنگ اول کے نتیجے میں حضرت عائشہ اور ان کا لشکر قابض ہو گیا، اور جنگ جمل دوم میں امام علی علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور جنگ جمل میں امام علیہ السلام نے اس سے خالی کرا لیا بصرہ کو۔ بصرہ کے حوالے سے امام علیہ السلام کا کچھ کلام ہے نہج البلاغہ میں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے تناظر میں ہم اس پورے کے پورے سیاسی امور کا جائزہ لیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ بیان پڑھ دیتا ہوں۔ مکتوب نمبر 18، والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کے نام۔ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے اوپر والی اور حاکم امام علی علیہ السلام نے بنایا، تو اس وقت ایک مکتوب امام نے ان کی طرف لکھا۔ میں تیزی سے آپ کی خدمت میں یہ مکتوب پڑھ دیتا ہوں۔ مکتوب نمبر 18 میں امام علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس کے نام، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اترتا ہے اور فتنے سر اٹھاتے ہیں، کیونکہ ادھر سے ہی فتنوں نے سر اٹھایا تھا۔ لہٰذا امام نے تنبیہ کی کہ عبداللہ ابن عباس کو کہ کیسے حکومت کرنی ہے، کیسے مسائل کو دیکھنا ہے، اور کس طریقے سے بصرہ کے اندر تمام امور کو منظم کرنا ہے۔ تو آپ پہلا جملہ دیکھیں جو اہمیت کا حامل ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اترتا ہے، یعنی مہبط ابلیس کے اترنے کی جگہ ہے۔ اعلم ان البصرۃ مہبط ابلیس،
کہ جان لو کہ بصرہ ابلیس کے اترنے کی جگہ ہے، ومغرس الفتن اور فتنوں کے اٹھنے کی جگہ ہے۔ مغرس کہتے ہیں بونا، جہاں پہ فتنے بوئے جاتے ہیں اور وہ نشوونما پاتے ہیں۔ ومغرس الفتن فحادث اہلہا، تو یہاں کے بالاحسان الیہم واحلل عقدۃ الخوف عن قلوبہم۔ اب آپ بہت توجہ کریں، یہ سیاست امام علی علیہ السلام یہاں سے ہمارے لیے آشکار ہوتی ہے۔ اگر ایک جگہ ہو جو فتنوں کی جگہ ہو، لڑائی جھگڑے خوب ہوئے ہوں، بالکل اگر آج کے دور میں آپ سمجھیں پاکستان میں کوئی جگہ ہے یا کسی اور جگہ پہ برے طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت ہو اور ایک جنگ کا سما ہو اور پھر وہ قبضے میں آ جائے ہمارے، ہم کیا سلوک کریں گے وہاں کے لوگوں سے؟ اس مکتوب سے اس سلوک، اور یہ سیاسی نقطہ نظر سے سلوک ہے، یہ سیاست اسلام ہے، یہ سیاست رسول اللہ و سیاست امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جیسا اس نقطے کو، اگلے جملے کو بہت توجہ سے دیکھیں۔ ماں فرماتے ہیں کہ فحادث اہلہا بالاحسان الیہم واحلل عقدۃ الخوف عن قلوبہم، یہاں کے باشندوں کو حسن سلوک سے خوش رکھو، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اور ان کے دلوں سے خوف کی تمام گرہیں کھول کے رکھ دو، یعنی خوف کی فضا ختم کرو اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ تو وہ مقناطیس ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جذب کر لیں گے۔ عموماً انسان سوچتا ہے کہ اس جگہ پہ خوب دہشت پھیلائی جائے، خوب انہیں دبا کے رکھا جائے، جیسے ظالم بادشاہوں کی یہی سیرت ہوتی ہے۔ ظالم بادشاہ، حتیٰ کہ معاویہ بن ابی سفیان کہ جب حکومت ہاتھ میں آئی تو امام علی علیہ السلام کے حساب سے کیا سلوک کیا؟ یہی اسی طرح کا سلوک کیا جیسے ظالم بادشاہ سلوک کیا کرتے ہیں، کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام جو نفس رسول، نفس رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے کیا سلوک کیا کہ یہ جملات ہمارے سامنے آشکار ہیں۔ فحادث اہلہا بالاحسان الیہم، ان کی طرف حسن سلوک کے ساتھ تم آگے بڑھو، حسن سلوک کو تم ان کے درمیان میں وجود دو۔ واحلل عقدۃ الخوف عن قلوبہم، اور تمام کے تمام خوف ان کے دلوں سے دور کرو۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وقد بلغنی تنمرک لبنی تمیم وغلظتک علیہم وان بنی تمیم لم یغب لهم نجم الا طلع لهم آخر، کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم بنی تمیم سے درستگی کے ساتھ پیش آتے ہو، سختی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان پہ سختی روا رکھتے ہو، تو سنو بنی تمیم وہ ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی ستارہ ڈوبتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا ابھر آتا ہے، اور جاہلیت اور اسلام میں کوئی ان سے جنگجوئی میں آگے نہیں بڑھ سکا، یعنی جنگوں میں انہوں نے بھرپور آگے، یعنی شجاع لوگ ہیں یہ، بھرپور آگے انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ اور پھر انہیں ہم سے قرابت کا لگاؤ اور عزیزداری کا تعلق بھی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دوسرے مرحلے کے ان سے سلوک، کہ بنی تمیم سے تم درستگی سے پیش آتے ہو، سختی سے پیش آتے ہو، تو یاد رکھو اسلام میں ان کے کارنامے موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ تم سختی نہ ان کے اوپر دکھاؤ۔ نمبر 2، چونکہ ان کا تعلق قرابت داری کا بھی تعلق ہے، تو بیجا ان کے اوپر سختی نہ کرو، عدل و انصاف سے کام لو۔ یہ مراد نہیں ہے کہ قرابت داری کا رشتہ تو قریب کر لو، اقرب پروری کا یہاں پہ نتیجہ نہیں نکلتا، بلکہ کیا امام فرما رہے ہیں کہ ان سے بیجا سختی کا سلوک نہ کرو، اور عزیزداری کا ہمارا تعلق ہے، اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے، اور اس کا لحاظ نہ رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ دیکھو ابن عباس، خدا تم پر رحم کرے، رعیت کے بارے میں تمہارے ہاتھ اور زبان سے جو اچھائی اور برائی ہونے والی ہو، اس میں جلد بازی نہ کیا کرو، یعنی جلد بازی میں کوئی فیصلہ رعیت اور عوام کے درمیان مت کرو، کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں۔ تمہیں اس حسن ظن کے مطابق ثابت ہونا چاہیے جو مجھے تمہارے طرف سے ہے، یعنی میرا جو حسن ظن تمہارے اوپر ہے تم اسے حتماً ثابت کر کے دکھاؤ، اور تمہارے بارے میں میری رائے غلط ثابت نہیں ہونی چاہیے۔ والسلام۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابن عباس کو حسن سیاست امام علی علیہ السلام نے کیسے تعلیم فرمائی، سختی کا رویہ، درستگی کا رویہ، بالخصوص وہ افراد
کہ جن کی اسلام میں خدمات بھی ہیں اور ان کے اندر ایسی چند خصوصیات ہیں کہ جو اعلیٰ اوصاف شمار ہوتے ہیں، وہ اپنی ان خصوصیات کی بنیاد پہ اور قرابت داری اور عزیز داری کی بنیاد پہ وہ کم سے کم یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ ظلم و ستم، درشتگی اور سختی کے ساتھ ان سے معاملہ کیا جائے۔ نمبر 2، یہ جملہ ولایت فقی کی بحث کے اعتبار سے بہت اہم ہے، کیونکہ عموماً یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ولایت وہی ولایت رسول اللہ ہوگی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا معروف جملہ ہے کہ ولایت فقی ہمان ولایت رسول اللہ است، ولایت فقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وہی ولایت ہے، یعنی وہی ولایت ہے جس کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، اسی ولایت کا تسلسل ہے۔ یہاں پہ آپ اس لیے اس جملے کو دیکھیں کیونکہ ولایت فقی بمعنی امت کی راہبریت، امت کی قیادت، امت کی حاکمیت، اس معنی میں ولایت ہے۔ ولی یعنی حاکم، فقی یعنی فقی کی ولایت، فقی کی حاکمیت۔ اب فقی کی حاکمیت ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے اعتبار سے افراد برابر ہیں، جیسے نماز کی ادائیگی ذمہ داری ہے، امام جماعت کا نماز ادا کرنا ذمہ داری ہے، اس کے اعتبار سے تمام انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے لیے جو شرائط ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، وہی شرائط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر پیش امام کے لیے بھی رکھی ہے۔ ہاں، اب ان کی ہستی اپنے باطنی طور پہ انتہائی بلند و بالا ہے، تو وہ معنوی بلندی اپنے طور پہ اس کا اعتراف بھی ہے اور اس تک تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، اور وہ تو ان سے سلب بھی نہیں ہو سکتی، لیکن جو ذمہ داری ادا کرنی ہے اس ذمہ داری کو ذمہ داری کے عنوان سے ادا کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّا شَرِيكَانِ فِي ذَلِكَ، کہ کیونکہ ہم دونوں اس ذمہ داری میں برابر کے شریک ہیں، یعنی میری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس پوری ریاست کے اوپر راہبریت کروں، اس کی امامت اور خلافت اور ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و تعلیمات الہی کے مطابق انجام دوں، تمہاری بھی یہی ذمہ داری بنتی ہے، تو ہم دونوں ذمہ داری میں برابر ہیں۔ لہذا ذمہ داری کے عنوان سے اگر جائزہ لیں تو ایک کو دوسرے کے اوپر ذمہ داری کی شدت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے ضعف کے اعتبار سے، یا ذمہ داری سے کوتاہی ممکن ہے کسی کی آپ کی قبول ہے اور فلاں کی قبول نہیں ہے، نہیں، اس اعتبار سے ذمہ داری میں دونوں شریک ہیں۔ یہ جملہ امام کا نہج البلاغہ سے آپ نے ملاحظہ کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بصرہ کی طرف پھر ایک مکتوب لکھا اور اہل بصرہ کو الگ تلقین کی۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس کو مکتوب تھا، اس لیے مکتوب نمبر 29 کو آپ ملاحظہ کریں۔ مکتوب نمبر 29، ابھی دیکھیں جنگ جمل ختم ہو چکی ہے، امام نے اپنے والی اور عامل حضرات کو مقرر کیا ہے، متعین فرمایا ہے، منصوب مختلف علاقوں میں کیا ہے، اور اس دوران اب کس طرح ہدایت فرما رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 29 میں امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اہل بصرہ کی طرف مکتوب لکھا، وَقَدْ كَانَ مِنْ انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم۔ تمہاری تفرقہ پردازی و شورش انگیزی کی جو حالت تھی اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو، یعنی تم نے جو تفرقہ ڈالا امت کے درمیان اور جو شورش اہل بصرہ تم لوگوں نے برپا کی، یعنی جو فتنہ تم لوگوں نے اہل بصرہ اور یہ جدائیاں اور تفرقہ بازی اور انتشار جو تم نے برپا کیا، اس کو تم خود سمجھ سکتے ہو، لیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگزر کیا ہے۔ مجرم تمہارے تھے اور سزا سخت تھی ان کی، لیکن میں نے درگزر کیا ہے۔ پیٹھ پھیرانے والوں سے تلوار روک لی، ان کے اوپر تلوار نہیں چلائی کہ جو پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے، جنگ سے فرار کیا، اور بڑھ کر آنے والوں کے لیے میں نے ہاتھ پھیلا دیے، یعنی جو بڑھ کر آنے والے تھے امام کی طرف جو آتے تھے تو امام نے انہیں قبول کیا، یعنی جنہوں نے کہا کہ یا امام ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں، یا جنگ سے انہوں نے توبہ کی، اس فتنے سے کنارہ کش ہوئے، امام نے ان کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اب اگر امام فرماتے ہیں، اب اگر تباہ کن اقدامات اور کج فہمیوں سے پیدا ہونے والے سفیہانہ اور احمقانہ خیالات نے تمہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پہ ڈالا
تو سن لو، یعنی اب دوبارہ یہ عہد شکنی ہوئی، ایک دفعہ ہو چکی جنگ جمل کی صورت میں، اب اگر دوبارہ یہی کج فہمی اور دوبارہ یہی اقدامات ہوئے اور تم لوگوں کے احمقانہ خیالات نے تمہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پہ دوبارہ ڈالا، تو سن لو، میں نے اپنے گھوڑوں کو قریب کر لیا ہے اور اونٹوں پہ پالان کس لیے ہیں، یعنی جنگ کے لیے پوری تیاری موجود ہے۔ آج آپ کہہ لیں کہ ٹینکوں کو ہم نے سنبھال لیا ہے اور توپوں کے رخ آپ کی طرف کر دیے ہیں، اور تم نے مجھے حرکت کرنے پر مجبور کیا، تو تم سے اس طرح مارکا آرائی کروں گا کہ اس کے سامنے جنگ جمل کی حقیقت بس یہ رہ جائے گی جیسے کوئی زبان سے کوئی چیز چاٹ لے۔ صحیح ہے، جنگ جمل کی کوئی حیثیت ہی اس کے سامنے نہیں ہے، پھر تمہیں پتہ لگے کہ تباہی کسے کہتے ہیں، پھر معلوم ہوگا کہ نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اگر اب تمہارے یہ احمقانہ اور سفیہانہ خیالات نے تمہیں ابھارا کہ دوبارہ عہد شکنی کرو، دوبارہ تمہاری میں امام علی علیہ السلام کی مخالفت کرو، پھر آگے امام فرماتے ہیں پھر بھی جو تم میں فرما بردار ہیں، یعنی تم میں جو اطاعت گزار ہیں، ان کے فضل و شرف اور خیر خواہی کرنے والے کے حق کو میں پہچانتا ہوں، یعنی جو اطاعت گزار ہیں اور خیر خواہ ہیں، ہمارا لہجہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ جو تحدید امیز گفتگو ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے، اطاعت گزاروں کے لیے، اور جو ہمارا خیر خواہ ہے میں ان کے حق کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتا ہوں، اور میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سیاست امام علی علیہ السلام کا ضابطہ اور قاعدہ ہے، انہی ضابطوں کے اوپر سیاست کے اصولوں کو پرکھنا چاہیے، یعنی اصولوں کو یہ نہ کہیں کہ امام علی علیہ السلام آئیں تو یہ اصول ہمارے لیے کارآمد ہے، نہیں، ہر دور میں کارآمد ہے۔ ابھی آپ نے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی تبصرہ کرنا ہے تو انہی ضابطوں کے اعتبار سے تبصرہ کریں گے، جیسا کہ ضابطہ امام علیہ السلام کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار بھی لپیٹ میں آ جائے، یعنی یہ دونوں ایک کٹہرے میں نہیں کبھی بھی کھڑے ہوں گے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ میرے یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وَمَا عَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ وَلَذِي النَّصِيحَةِ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَجَاوِزٍ مُتَّهَمًا إِلَى بَرِيٍّ وَلَا نَاكِسٍ إِلَى وَفِيٍّ، کہ میری نظر میں میرے یہاں یہ نہیں ہو سکتا مجرموں کے ساتھ کون کھڑے ہو جائیں، بے گناہ، اور عہد شکنوں کے ساتھ کن کا کھڑا کر دیا جائے، بے وفاؤں کے ساتھ۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ جو مجرم ہے اور جو عہد شکن ہے، بیعت توڑنے والا ہے، وعد اور عہد کو توڑنے والا ہے، اس کو اس کے برابر نہ قرار دیا جائے کہ جو اطاعت گزار ہے اور جو وفا کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا بڑا خوبصورت ایک موضوع ہے کہ کون کون سے افراد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ برابر کیا تو آپ نے بہت بڑا گناہ انجام دیا، اللہ کی حدود توڑ دی۔ آپ نے یہ جو دو کو برابر اپنے سامنے قرار دیا، یہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود توڑنا اور فتنوں کو جنم دینا اور خود ایک بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ مثلا عالم اور جاہل کو برابر شمار کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے۔ اسی طرح سے نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، طیب اور خبیث نہیں برابر ہو سکتے۔ یہ ایک افسوس کی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے معاشروں کے اندر دیکھیں کہ جہاں پر ایک مومن کا کوئی احترام نہیں ہے، لیکن ایک فاسق حکمران آ جائے، اس کے لیے اعلیٰ ترین کھانے بھی حاضر ہیں، شخصیت بھی باضابطہ طور پہ خود بے نفس نفیس حاصل ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ لہذا یہاں پہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک مومن اور ایک فاسق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ طیب اور خبیث برابر نہیں ہے، مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہے۔ یا جس طرح سورۃ القلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم مجرموں کا ساتھ وہی مومنین کے ساتھ مجرموں والا سلوک کریں گے، یا مجرموں اور مومنین کو ایک ہی جگہ پہ قرار دے دیں گے، کیسا تم لوگوں نے ہمارے بارے میں برا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر بھی امام یہی ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سیاست علوی ہے، یہاں پہ گناہ گار جو ہے وہ اطاعت گزار کے برابر نہیں آ سکتا۔ امام فوقیت دیں گے اطاعت گزار کو،
یہاں پر عہد شکن، بیعت توڑنے والا، عہد و پیمان توڑنے والا برابر نہیں ہو سکتا وفادار کے۔ وفادار کو امام فوقیت دیں گے، اہمیت دیں گے، فضیلت دیں گے۔ ہمارا رویہ دونوں کے ساتھ برابر کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکتوب آپ نے اہل بصرہ کے عنوان سے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے اہل بصرہ کو یہ مکتوب لکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی چند اور نکات ہیں کہ انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم ابھی اکتفا کرتے ہیں، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں ہم پڑھیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، امام علیہ السلام نے ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ موضوع تفصیلی ہے لیکن مختصر جائزہ لے کے اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے بصرہ کی حد تک ساری بات دیکھ لی، دیگر کتب میں بصرہ کے اور بھی مکتوبات ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا جنگ کے ختم ہونے کے بعد خطبہ ہے، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، تاریخ کی کتب میں بھی ذکر ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس کو اور بھی امام علیہ السلام کے کلمات اور خطبات ہیں، جیسے الجمل والنصر لسید العطرۃ فی حرب البصرہ، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں صفحہ 420 میں امام علی علیہ السلام جب بصرہ سے نکل رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس کو وہاں پہ اپنا خلیفہ قرار دیا، اپنا حاکم قرار دیا، تو انہیں وصیت بھی کی۔ اس وصیت کو واقدی نے ذکر کیا ہے اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، یبن عباس، اے ابن عباس، علیک بتقوی اللہ والعدل، تیرے لیے لازم ہے، واجب ہے تیرے لیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، والعدل، اور عدل الہی کو تم اختیار کرو، عدل کو اختیار کرو، بمن ولیت علیہ، کہ جن کے اوپر تجھے حاکم قرار دیا گیا ہے ان سے تیرا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے ایک برتاؤ دیکھا جو نہج البلاغہ میں مذکور ہے، وہ برتاؤ کیا ہے؟ دو چیزیں، کیونکہ یہ جو نکات ہیں یہ نکات ہی حقیقی سیاست ہے۔ سیاست یعنی ایک علاقے کو، ایک ریاست کو، ایک جگہ کو چلانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے ساتھ چلانا، عیاشی کے ساتھ چلانا، جبر کے ساتھ چلانا، مختلف طرح سے آپ چلا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ادارہ یا ایک چھوٹا سا گھر آپ کے پاس آ جاتا ہے، ابھی ہم اس کے اوپر ہی تطبیق کریں تاکہ آپ اپنے ریاستی مسائل جو ہمارے ملک کے ہیں یا جن علاقوں میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس علاقے کے مسائل کا اجتماعی اور سیاسی طور پہ جائزہ لے سکیں۔ مثلا آپ کے پاس ایک گھر ہے، گھر میں انسان آزاد ہوتا ہے، مختلف چیزوں میں اپنی مرضی سے انجام دے سکتا ہے۔ کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک بچہ جو ہے گھر کے اندر یا گھر کا فرد ہے وہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے جبر کے عالم میں ہو، کم ایسے موضوعات ہوتے ہیں۔ زیادہ تر چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ آزاد ہوتا ہے۔ خصوصاً والدین کافی حد تک قدرت رکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، کیسے گھر کو چلائیں، آیا درستگی کے ذریعے، سختی کے ذریعے ہر چیز میں سختی کریں، آیا بیجا نرمی کریں کہ ہر چیز ہی فاسد ہو کے رہ جائے، کس طریقے سے چلیں۔ اور بالخصوص وہاں جہاں پہ آپ کے دشمن زیادہ ہیں، جہاں پہ آپ کے دشمنوں کا ساتھ علاقوں نے دیا، عموماً حکومتوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو علاقے ہوتا پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہوں، اگر ایک گاؤں نے بالفرض طالبان کا ساتھ دیا، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور حکومت نے پہلے ان کو بیان کیا تھا، دھمکی دی تھی یا اطلاع دی تھی کہ اگر تم لوگوں نے طالبان کا ساتھ دے دیا تو پھر ہم ادھر نہیں رہنے دیں گے، اور اگر ساتھ نہ دیا اور ہمارا ساتھ دیا تو ہم تمہیں آباد کریں گے۔ پتہ شام وغیرہ، عراق، وہ بھی اسی طرح۔ اب گھر ادھر کتنے؟ 40-50۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بالفرض ہم باغیوں کا یا ان ظالمین کا ساتھ دیتے ہیں، یا انہوں نے ساتھ۔ اب جب وہ حکومت کے ہاتھ میں آتا ہے، اس ملک کی حکومت میں آتا ہے، اس علاقے میں کسی کو پھر رہنے نہیں دیتے، مکمل کے مکمل جگہ اجڑتی ہے، پھر وہ 40-50 گھر سارے کے سارے ویران ہو، غیر آباد ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ سروے کر کے دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ یہ واقعات ہیں، اس طور پہ حکومتیں یہ ایک دستور کے طور پہ عمل انجام دیتی ہیں تاکہ عبرت کا نمونہ بنائیں کہ مستقبل میں پھر کوئی جرت نہ کرے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف دشمنان کی لشکر کشی کرنے والے باغی حضرات کی مدد کوئی کرے۔
لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حسن سلوک سیاست سکھا رہے ہیں، سیاست کا ایک نیا اسلوب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ تھا کہ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یعنی عطا کرو انہیں، دو سہولیات انہیں دو، ضروریات ان کی پوری، یہ حسن سلوک ہے۔ حسن اخلاق ایک الگ چیز ہے، حسن سلوک جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ سلوک یعنی برتاؤ ان سے اچھا کرو۔ اخلاق تو ضروری ہے انسان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، ایک اجتماعی دنیا کے لیے اخلاقی جہات جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ بعض اوقات سختی اخلاق کا تقاضا ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ نرمی ہی اخلاق کا تقاضا ہو۔ لیکن یہاں پہ حسن سیاست امام بتا رہے ہیں، سیاست کا اسلوب بتا رہے ہیں کہ کیسے تم نے اس علاقے میں سیاست کرنی ہے۔ اور اس ٹائم جو سنی نشین ایریا ہے ایران کے اندر بالخصوص، وہاں پہ بھرپور طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے سہولیات فراہم کر کے، مراعات فراہم کر کے اس کو اپنے ساتھ زیادہ ملایا جائے اور اندر زیادہ نفوذ پیدا کیا جائے، کیونکہ ٹکراؤ میں ایسے علاقے زیادہ آتے ہیں، دشمن ان علاقوں میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ادھر دیکھیں اس کے اثرات، ایک اور مثال میں دیتا ہوں، چونکہ یہ والی بات ہمیں تب پتہ لگی کہ یہ ایران کے اندر جب انڈیا سے بہت سارے طلاب آتے ہیں اور رہتے ہیں، کہ ہمارے پاس بھی پہلے جب مدرسے کی، چھوٹے سے مدرسے کی صورت ہمارے پاس موجود تھی، کہ اب یہ صورت موجود نہیں ہے کہ مؤسسے کی صورت ہمارے پاس موجود ہے، تو مختلف جگہوں سے افراد آتے تھے اور ہمارے پاس کئی مہینے رہتے تھے۔ تو ایک آئے دوست ہمارے جن کا تعلق تھا بلتستان سے ظاہری طور پہ، تو ہم اپنے انہی قواعد کے مطابق اس کے پاسپورٹ وغیرہ لیتے ہیں۔ جب پاسپورٹ کی کاپی لی تو پتہ لگا یہ انڈیا کا ہے، تو بڑی حیرانگی بھی ہوئی۔ تو اس نے بتایا کہ ہم یہ جو جنگ ہوئی تھی، آخری جنگ 80-90 کی دہائی کے اندر یا 90 کے بعد جو جنگ ہوئی، تو اس میں کرگل کا کچھ ایریا ہے اس کے اوپر انڈیا قابض ہو گیا، اور وہ جو اس علاقے پہ قابض ہے وہ ابھی بھی انڈیا کے قبضے میں ہے۔ تقریباً 2000 سے اوپر اس جگہ کی آبادی ہے، بالکل بارڈر ایریا ہے۔ بارڈر ایریا میں آدھا کرگل پاکستان کے پاس آج چلا گیا اور آدھا انڈیا کے، کل پاکستان کے پاس تھا۔ لیکن جب انہوں نے جارحیت کا مظاہرہ کیا، انڈیا نے ظلم و تشدد کیا، جنگ کو مسلط کیا، تو وہ خطہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور انہوں نے ابھی تک قبضے میں رکھا ہے کہ ہماری پاک فوج ابھی تک اسے آزاد نہیں کرا سکی۔ اچھا، میں نے اسے کہا کہ یہ پھر پاسپورٹ کہاں سے جاری ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ انڈیا کے قبضے میں ہے اور انڈیا کے بھرپور طریقے سے اس نے ہمیں مراعات دی ہوئی، مثلا ادھر بجلی نہیں جاتی، ادھر انہیں بہترین سہولت دی ہوئی ہے، کوئی پکڑ دکڑ ادھر نہیں ہے، پورے ملک انڈیا میں وہ جہاں سفر کرنا چاہیں سفر کرتے ہیں۔ بارڈر ایریا کو انہوں نے بہترین بنایا ہوا ہے، انڈیا حکومت کی طرف سے ان کو سپورٹ کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے ان لوگوں میں دم خم میں بیٹھ گیا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ اگر پاکستان کا حصہ بنے تو کہیں بجلی، پاسپورٹ بھی ہمارے پاس پتہ نہیں ملتا، دیگر چیزیں جو مراعات ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ادھر مشکل نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حسن سلوک کے اثرات کتنے گہرے پڑتے ہیں۔ یہ سیاست کا جو طریقہ کار ہے، اس سیاست کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے۔ حکومتیں جہاں پر بھی اس کو اختیار کرتی ہیں اس کا ثمرہ حاصل کرتی ہیں۔ اب جو بھی یہ ثمرہ حاصل کر لے، مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سسٹم غربی معاشرے نے بنایا، امریکہ اور یورپین ممالک نے، وہاں پہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے آئے ہوئے کسی بھی نوع کے باشندے کو وہ قبول کر لیتے اپنی شرائط کے اوپر، مثلا 5 سال رہے گا نیشنلٹی دے دے گی، حکومت اسے سپورٹ کرے گی۔ حسن سلوک کی وجہ سے لوگ وہاں پہ آباد ہو گئے اور ایسے آباد ہوئے ہیں کہ ان ممالک میں بڑے پیمانے پہ جتنے انکشافات ہیں، ایجادات ہیں، ملک کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے، دیگر امور کے اعتبار سے، یہی غیر ملکی جو آئے ہوئے افراد ہیں یہ ذریعہ بنتے ہیں، یہ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، یہ اپنی ساری کی ساری انہیں صلاحیتیں دیتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے اب غیر ملکی جو آ کے ادھر پڑھتے ہیں، جابز کرتے ہیں، دیگر امور انجام دیتے ہیں، حکومتیں اور وہ ریاست اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طور پہ یہ سیاسی عنوان سے کس قدر ایک مؤثر طریقہ کار ہے۔ بس حسن سلوک آپ نے پہلا امر دیکھا، اور عملی سیاست کے چند نمونے آپ نے اس وقت دنیا میں دیکھے۔
امام علیہ السلام نے دوسرا اسے کیا بیان کیا؟ عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں دوسرا نقطہ کیا بیان کیا کہ خوف کو دور کرو، یعنی امنیت کو قائم کر دو۔ امنیت کا احساس بہت بڑا احساس ہے، بہت بڑا احساس۔ اگر خوف کا عالم ہو، آپ اپنے ملک کیا اپنے آبائی علاقے میں چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ یہ چیز پاکستان میں رہنے والے شیعوں کو کم سے کم اس کا علم ہے، کیونکہ آئے روز حالات ادھر خراب ہوتے ہیں راستوں سے ہی۔ جس طرح ابھی پاڑا چنار کے ایک مومن کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا، یہ واقعات پاکستان میں چلتے رہتے ہیں۔ مسجد کوئی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ انہیں گارڈ نہ کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ امنیت کا ایک عجیب احساس ہوتا ہے، اس میں انسان کو جو راحت کا احساس ہوتا ہے، پھر اس ریاست سے جو لگاؤ کا احساس انسان کو ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنے گاؤں وغیرہ میں دیکھیں، اگر وہاں پہ امنیت برپا ہو تو اس سے محبت کا ایک عجیب احساس آپ اپنے وجود میں پائیں گے۔ ویسے امام علیہ السلام نے دیکھیں معاشرے کے اندر یہ جو امور ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سیاسی نقطۂ نظر دیا کہ وہاں پہ امنیت قائم کرو، خوف ختم کر دو کہ امام علی علیہ السلام یا ان کا لشکر آئے گا، پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی، لوگوں کے اوپر مار پیٹ کی جائے گی، گرفتاریاں کی جائیں گی، مجرموں کو لٹکایا جائے گا۔ نہیں، عام معافی کا اعلان کر دی امام نے، عام معافی کا۔ کسی کو بھی امام نے کچھ نہیں کہا وہاں پہ۔ ابن عباس کو بھی یہ امام علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور پھر جب اطلاع ملی کہ بنی تمیم والوں کے ساتھ، کیونکہ بنی تمیم والوں سے عبداللہ ابن عباس کیوں سختی کا برتاؤ کر رہے تھے؟ کیونکہ حضرت عائشہ کا تعلق بنی تمیم سے ہے، حضرت ابوبکر کا تعلق بنو تمیم سے تھا، طلحہ کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ یہ افراد ہیں کہ جو بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کے خلاف ایک جنگ کو انہوں نے مسلط کر دیا۔ لیکن امام علی علیہ السلام نے ابن عباس کو اس سے کاملاً درگزر کرنے کا اور اجتناب کرنے کا حکم فرمایا۔ اب آپ ادھر دیکھیں، عبداللہ ابن عباس کو امام جب خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کیا حکم فرما رہے ہیں؟ تقوی اللہ۔ لوگوں سے جب معاملہ تم نے کرنا ہے تو اللہ کا تقوی تمہارے اوپر بالا تر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عدل، نہ اقربا پروری، نہ کوئی اور تعلق۔ اور امام علیہ السلام نے بہت جاسوس چھوڑے ہوئے تھے۔ آپ مالک اشتر کو جو لکھا ہوا خط ہے اس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مالک اشتر کو بھی نصیحت کی کہ اپنے ہر حکومتی منصبدار کے پیچھے جاسوس چھوڑ دو۔ یعنی ذاتی امور کے لیے جاسوس غلط چیز ہے، لیکن حکومتی منصب کی حفاظت کے لیے اور کرپشن سے بچنے کے لیے جاسوسوں کو ان کے پیچھے چھوڑنا لازم ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے ادارے، مضبوط ادارے اسی طرح چلتے ہیں۔ وہ جاسوس ساری کی ساری رپورٹیں لیتے ہیں، خبریں رکھتے ہیں، اور پھر خصوصاً جو زیادہ حساس ادارے ہیں، زیادہ حساس پوسٹیں ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام عبداللہ ابن عباس کے تمام کاموں کے اوپر نگاہ رکھتے تھے، لہذا فرماتے ہیں کہ وَالْعَدْلِ بِمَنْ وُلِّيتَ عَلَيْهِ وَأَنْ تَبْسُطَ لِلنَّاسِ وَجْهَكَ۔ جب تم لوگوں سے ملو تو مسکراتے خندہ پیشانی سے، مسکراتے چہرے سے ملو، تمہارے چہرے کے اوپر کوئی سرد مہری کے آثار نہ ہوں، یعنی وہ 12 نہ بج رہے ہوں، سختی کی جھلک نہیں دکھائی دینی چاہیے۔ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے رکھو۔ وَتُوَسِّعْ عَلَيْهِمْ مَجْلِسَكَ، اور اپنے پاس آئیں تو وسیع مجلس رکھو، یعنی تم ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ تمہاری محفل میں آ کے بیٹھ سکیں۔ وَتَسَعْهُمْ بِحِلْمِكَ، اور ان لوگوں میں وسعت کو تم پیدا کیسے کرو؟ حلم کے ذریعے۔ حلم ایک بہت ہی اہمیت کی حامل صفت ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل۔ حلم کہتے ہیں جس طرح آپ سمندر کے اندر پتھر مارتے ہیں تو پتھر جو ہے وہ کتنا شور مچاتا ہے، یا فوراً ہی غائب ہو جاتا ہے کیونکہ سمندر ہے سامنے۔ آپ یہ پانی کے بڑے ذخیرے میں پتھر چھوٹا سا پھینک کے دیکھیں، صحیح ہے، اتنا سا ہی پھینک کے دیکھ لیں، بہت زیادہ نہیں، تو آپ کو لگے گا کہ یار وہ پڑتے ساتھ ہی اندر چلا گیا ہے۔ لیکن آپ چائے کی پیالی کے اندر اسی پتھر کو پھینکیں تو کس طرح سے چائے کی پیالی اپنے اندر سے باہر چھلکا دے گی پانی کو۔ یہ جو سمندر نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا، یہ حلم ہے۔ یعنی لوگوں کی طرف سے رویے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، طعنوں کے اعتبار سے تکلیف دہ چیزیں آپ کے نفس کے اندر آ کے پتھروں کی طرح پڑتی ہیں، لیکن آپ اپنے جذبات کو چھلکا کے فوراً زبان سے یا اپنے اعضاء و جوارے سے باہر نہ نکال لیں۔
حلیم ہونا چاہیے، بالخصوص ان علماء کو، طلاب کو، دینی حلقے کو۔ یہ جو دینی حلقہ ابھی آپ دیکھیں جو بحث مباحث سے بیجا ہو جاتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ تو اب عوام الناس بھی چونکہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، بعض اوقات بڑی بڑی علمی شخصیات اردو زبان کی بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی اپنی مخالفت کے اوپر وہ مٹی پلیت کرنے لگ جاتی ہیں۔ اگلا بھی حیران ہوتا ہے، یار اتنی بڑی شخصیت ایسے کلمات اور ایسے الفاظ بول سکتی تھی، کیونکہ حلم کی صفت اس نے اپنے پورے کے پورے دور طلبگی میں، اپنے پورے کے پورے دور تعلیم میں حلم کی صفت نہیں تھی اس نے۔ خصوصاً جب آپ ایک جگہ کی ذمہ داری لیتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا لوگوں میں روابط بڑھاتے ہیں، تو ناگوار چیزیں تو آپ کے اوپر تیزی سے آ کے لپکتی ہیں۔ ان ناگوار چیزوں کے مد مقابل کیا ہونا چاہیے؟ حلم کا مظاہرہ ہے۔ حلم یعنی درگزر کریں، چھوٹی چیزوں پی جائیں، صبر کریں، اندر حلیم ہونا چاہیے۔ لہذا ابن عباس کو کہتے ہیں حلیم بنو اگر تم والی ہو۔ کوئی جذبات میں آ کے تمہارے اوپر 1000 الزام لگا دے گا، کوئی آ کے بڑی تعریف کر دے گا، پتہ نہیں کیا تمہیں بنا دے گا، نہ، دونوں صورت میں حلیم رہو۔ جب بہت زیادہ کوئی تعریف کرے کہ بیجا خوشی کا احساس ہو، تب بھی جذبات کنٹرول کرو۔ اور کوئی برے طریقے سے اہانت کر دے یا تمہارے اوپر مختلف طرح کی زبان درازی کی، اہانت کی، تذلیل کی، تو اس صورت میں بھی اپنی شخصیت کو قابو رکھو، غصہ اور غضب کے فوراً اظہار نہ ہو جائے، حلم دکھائی دینا چاہیے۔ خصوصاً دینی طبقہ، چاہے وہ تنظیمی دینی طبقہ ہو، انجمن ہو، درس و تدریس کا اہتمام کرنے والا دینی طبقہ ہو، طلاب ہوں، علماء ہوں، امام مسجد ہو، یا کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والا اور اس کی شناخت معاشرے میں دین ہے، اسے حلیم نظر آنا چاہیے، نہ کہ جذباتی۔ جذباتی انسان اندر سے پیالی جتنا اس کا نفس ہوتا ہے، اندر گہرا بندہ نہیں ہوتا۔ یعنی جذبات کوئی بہت بہترین چیز نہیں، فوراً ہی جذبات کے دائرے میں آ کے آپ نے جو منہ سے بولنا ہے بول دیں، اور بعد میں وہ جب پیالی خالی ہو جاتی ہے پھر سارے پتھر مارے اسے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے سارے جذبات نکل آتے ہیں، اب جو مرضی کہہ لو، چپ ہو کے بیٹھا نہ، حلیم بنے۔ انرجی بھی انسان کی قابو میں رہے گی اور مثبت چیز پہ لگ سکتی ہے، اور حلم کی وجہ سے اگلے کو متاثر کرے گا، حلم کی وجہ سے اسے قریب کرے گا، حلم کی وجہ سے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر دے گا، قریب کرنے کا باعث بنے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں وَتَسَعَّهُمْ بِحِلْمِكَ۔ رہبر معظم کے درس خارج میں ایک دفعہ ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، اس کا کلپ بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ اب اندرونی مسائل اقتصاد کے اعتبار سے اور پھر کچھ بے حیائی اور فحاشی کے اعتبار سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن اس تیزی سے کام کر رہا ہے، اور مختلف قومیتیں بھی ادھر آباد ہیں۔ مثلا مجوسی بہت بڑی تعداد ادھر ہے، یہودیوں کی ہے، بہائی فرقہ بہت بڑی تعداد ہے، تو یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ بے حیائی ادھر پھیلاتے ہیں۔ اسی دائرے میں پھر وہ والے شیعہ گھرانے آ جاتے ہیں، ان کی بھی چھوٹی تعداد نہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو لاابالی زندگی بسر کریں، دین سے انہیں کوئی سروکار اور تعلق ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال وہ کھڑا ہو گیا اور رہبر معظم پہ خوب اس نے اعتراضات کیے کہ فلاں یہ کرپشن کر رہے، وہ کرپشن کر رہے، آپ اسے ہٹاتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ تو وہ ادھر مسکرائے، کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہے تو مجھ کو کیوں تم اس قدر برا بھلا کہہ رہے ہو، یا اتنا میرے پر کیوں چڑھ رہے ہو، میں نے تھوڑی کیا ہے، لائے تو تم ان لوگوں کو ان کو پکڑ کے۔ تو کیسے اسے اگر اس طرح سے پکڑ کے فوراً ایک لیٹر لکھا اور اتار دیا تو ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آخر ان کے بھی تو عناصر ملک کے اندر بیٹھے ہیں، اور دشمن چاہتے ہی ہے کہ خانہ جنگ بھی جلد از جلد ہو جائے ایران کے اندر۔ اس لیے بہت حلم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور جتنا حلم رہبر معظم کے اندر ہے شاید ہی کسی شخصیت میں اس وقت جو ہمارے سامنے آیا ہے، کہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جتنا حلم کا مظاہرہ رہبر معظم کرتے ہیں۔ خصوصاً شہداء کے گھرانوں کے سامنے، شہداء کے خانوادوں کے سامنے، والدین کے سامنے اپنے آپ کو قابو رکھنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل۔ ایک فرد جو بہت زیادہ شہداء سے عقیدت و محبت نہیں رکھتا، جب وہ بھی ان کا سامنا کرے اور ان کے گھر کی داستان سنے تو دقت اس کی اوپر طاری ہو جاتی ہے، چونکہ پوری قوم کے رہبر ہیں اور رہبریت کر رہے ہیں، اس لیے اپنے اندر بہت شدت کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گریہ کرتے ہیں لیکن صبر کرتے ہیں۔ لہذا حلم جو ہے یہ سیاست کی دنیا میں بہت ضروری ہے۔
گفتگو کی دنیا میں ضروری ہے. اگر آپ نے آپس میں کسی سے گفتگو کرنی ہے، اگلے نے تو 4 تانے دے دیے جس شخصیت کو آپ پسند کرتے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح جذبات دکھائے، تو اس کا تو نفس ہے مختصر، وہ تو یہ تعلیمات لے کے نہیں آیا تھا، اس نے تو ابھی تربیت لینی ہے، تعلیم لینی ہے. وہ اس کا ٹکرانا معیوب نہیں، لیکن آپ کا جذباتی انداز میں ٹکرانا یہ تعجب آور ہے. حلم کا مظاہرہ کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ فتنے کا شکار ہو جائیں، تدبیر اپنی جگہ ہوتی ہے. بعض جگہیں ہیں کہ جہاں پہ غضب کا مظاہرہ ضروری ہے، جذبات کا مظاہرہ ضروری ہے، حماسہ اور حمیت کا مظاہرہ ضروری ہے، اس کے اپنے موارد ہیں. لیکن جب آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پہ آپ بالا تر ہیں، آپ قوت میں ہیں، اور وہاں پہ آپ کے اندر کے افراد موجود ہیں، نہ کہ دشمن آپ کے ساتھ آ گیا ہے، ٹکرا گیا ہے. دشمن آ کے ٹکرائے تو دشمن کے ٹکراؤ کے لیے دفاع کے لیے آپ نے ابھارنا ہے. جہاں دفاع کے لیے ابھارنا ہے وہاں پہ جذبات، غصہ، غضب اور حمیت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. جیسے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باوفا اصحاب کے بارے میں وارد ہوا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفار پر کیا ہے؟ انتہائی شدید، اپنوں کے ساتھ رحیم ہیں، مہربان ہیں. یہ آپ نے حلیم کی صفت دیکھی کہ حلم کی صفت کو سیاست کی دنیا کی نگاہ سے دیکھیں. دین مثلا آپ اگر ایک جگہ پہ درس کا اہتمام کرتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، گویا کہ آپ اس جگہ کو مینج کر رہے ہیں. جب جگہ کو مینج کر رہے ہیں، جذبات سے کبھی مینج نہ کریں. کس طرح سے مینج کریں؟ حلم کے ساتھ. کیونکہ سب سے ہم ڈرا دھمکا کے، زور لگا کے، 4 تانے دے کے کام نہیں کرا سکتے. اپنے آپ کو بے جا طور پہ الجھا دیں گے. مثلا ایک بندہ ہے، آپ نے مجلس کا یا درس کا یا کسی اور شے کا عنوان کسی دینی محفل کا اہتمام کیا، چند بندے موجود ہیں لیکن 2 بندے کام نہیں کر رہے. آپ نے 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، اب آپ 4 تانے بھی دیں گے تو کام نہیں کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ غصے میں آ کے آپ سے مزید الجھ جائیں گے. یہاں پہ حلم کا مظاہرہ کریں. لہذا حلم کی صفت کو مد نظر رکھیں. خصوصاً ہم دیندار طبقے کے اندر اس کی بہت زیادہ گنجائش ہونی چاہیے. اس وقت جو لان تان، تان تشنی، اہانت، تذلیل کا سلسلہ بالخصوص سوشل میڈیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ اسی صفت سے عاری ہونے کا نتیجہ ہے. چاہے علماء ہوں، طلاب ہوں، یا جو بھی بحث مباحثے میں بے جا طور پہ الجھاؤ کا شکار ہوا ہے. حلم ایک اہم صفت ہے. پھر آگے امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَالْغَضَبَ، غصے سے اجتناب کرو. دیکھو، ایاک والغضب، غصہ نہ کرنا. فَإِنَّهُ طِيَرَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا وطیرہ ہے، یہ شیطان کی عادت ہے. شیطان ہے جو غصہ اور غضب کی صورت میں اسے لے اڑتا ہے. وَإِيَّاكَ وَالْهَوَىٰ، دیکھو ہوائے نفس سے بچنا، ہوائے نفس کا شکار نہ ہو جانا. فَإِنَّهُ يَصُدُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ سے تمہیں روک دے گا. جو خواہشات نفسانی کے اوپر عمل ہے تمہیں اللہ کی راہ سے روک دے گا. وَعْلَمْ أَنَّمَا قَرَّبَكَ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ مُبْعِدُكَ مِنَ النَّارِ. ایک کلیہ قاعدہ، ضابطہ، زندگی کا ایک فارمولہ امام دیتے ہیں. یہ فارمولے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وفادار اور عہد شکن یہ برابر نہیں ہونے چاہیے. گناہ گار اور اطاعت گزار برابر نہیں ہونے چاہیے. ہمارے حلقہ جات میں بہت بڑا مرض اور بیماری پائی جاتی ہے. مثلا ایک بڑا امیر کبیر ہے، بڑا تاجر ہے، بڑے بینک بیلنس ہے، ارب پتی ہے، وہ آپ کی مجلس میں آتا ہے، اور ایک بیچارہ جو مجلس میں ہر روز یا ہر مرتبہ آ کے اپنی خدمات انجام دیتا ہے، آپ اسے مہمان خصوصی بنا دیتے ہیں. یہ بیچارہ اسی طرح فقیروں کی طرح کھڑا رہتا ہے. یہ مجلس کے نام کے اوپر فرعونی اور یزیدی معیارات کو آپ نے برپا کیا. وہ جتنا بھی ارب پتی ہو جائے، اس کا مقام وہی ہے کہ اگر وہ گناہ گار ہے، اگر وہ غافل ہے، اگر وہ لاابالی ہے، اگر دین سے دور ہے، اس کی جگہ وہاں پہ عزت کی اور فضیلت کی نہیں بنتی. اس کی جگہ اتنی ہی بنتی ہے جتنی ایک مہمان کی ہونی چاہیے، جتنی ایک عام مومن کی ہونی چاہیے. فضیلت اسے دیں جو خدمت گزار ہے، جو اطاعت گزار ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح ادھر آپ ضابطہ دیکھیں، بڑا خوبصورت ضابطہ ہے. امام فرماتے ہیں دیکھو اے ابن عباس، جو چیز بھی تمہیں اللہ سے قریب کرے گی، جو بھی تمہیں اللہ سے قریب کرے گی، وہ تجھ کو دوزخ سے دور کر دے گی، جہنم سے دور کر دے گی. ہو نہیں سکتا کہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں.
جو چیز بھی اللہ سے تمہیں نزدیک کر رہی ہے جہنم سے تمہیں دور کر رہی ہے۔ وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللَّهِ فَهُوَ مُقَرِّبُكَ مِنَ النَّارِ، اور جو چیز تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے وہ جہنم سے تجھے قریب کر رہی ہے۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، دیکھو غافلین میں سے مت ہو جانا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت اس کے بھی کلمات ہیں، ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر امام بہرحال کوفہ چلے گئے، اہل بصرہ سے نکل کے کوفہ میں چلے گئے، اور کوفہ جانے سے پہلے اہل بصرہ کے درمیان امام علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس طرح آپ سے پہلے ایک مکتوب سن چکے ہیں، اسی طرح اس میں بھی امام علیہ السلام نے ان کو پھر کچھ سرزنش کی اور ان کو دوبارہ سے اس کی طرف بلایا کہ وہ سکون اور آرام سے وہاں پہ زندگی بسر کریں، فتنے مزید برپا نہ کریں۔ اسی ضمن میں آئیں اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے لیے اگلے مرحلے میں کیا کیا مشکلات پیدا ہوئی۔ امام علیہ السلام کا یہاں پہ بہرحال اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں صفین کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے دیکھیں گے۔ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، امام نے تینوں جنگوں میں بھاگنے والے، سوائے جنگ نہروان میں، ادھر بھاگنے والے کو بھی نہیں چھوڑا امام نے۔ 4000 بندے تھے، 7-8 کے علاوہ سب قتل ہو گئے، واصل جہنم ہوئے، اور جو بقیہ کچھ رہ گئے ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑنے کی کوشش کی، وہ ایسے مفرور ہوئے کہ 3-4 پکڑے ہی نہیں گئے۔ لیکن ان 2 جنگوں میں جو پیٹ پھیر کے بھاگا اسے چھوڑ دیا، جو پکڑا گیا اسے بھی چھوڑ دیا، جو جنگ میں آمنے سامنے ہو گیا اس کو بس مارا گیا، نہ ان کے مالوں کو لوٹا گیا، نہ خواتین کو ان کے قیدی بنایا گیا، نہ بچوں کو ان کا قیدی بنایا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ خلیفہ راشد، خلیفہ برحق، حجت الہی، امام معصوم کے خلاف یہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ شیعہ سنی کتب میں ایک حدیث کا وارد ہونا ہے۔ یہ حدیث تواتر کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں آئی ہے، میں اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اور اس سے ہمیں بہت اہم چیزیں پتہ لگتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے عہد و پیمان باندھا تھا کہ میرے بعد تمہارا 3 گروہوں سے جنگ کا واسطہ پڑے گا، ناقصین، قاسطین، مارقین۔ دیکھو ان سے جنگ لڑنا، اور پھر بتایا ورفق بہا، حضرت عائشہ سے نرمی کا سلوک کرنا۔ اور یہ صرف امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ جو بدری صحابہ تھے، بعض بدری صحابہ اور بعض دیگر اکابر شخصیات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر دے تنہائیوں میں، امام نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا ہوا تھا، جیسے عمار ہیں، یا اسی طریقے سے اور دیگر شخصیات ہیں جیسے حذیفہ ہیں، یا اس طرح کے ذو الشہادتین خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کہ یہ شخصیات ہیں۔ میں ان میں سے بعض احادیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں رہے کہ امام علی علیہ السلام ان سے جنگ لڑنا، یعنی چاہتے یہ تھے کہ یہ مورد نہ بنے، یہ فتنے ختم ہو جائیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے وہ شکل ابھی اختیار نہ ہو، وہ آئندہ آنے والے حالات میں ہو۔ لیکن حالات بگڑتے ہی چلے گئے، اور یہی وہ گروہ بن گئے کہ جن سے امام نے ٹکراؤ لینا تھا۔ لہذا امام نے ان تینوں جنگوں میں جو جنگ کی ہے اس کو اپنا شرعی وظیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا ہوا عہد و پیمان نبھانا اور ایمان و کفر کی جنگ قرار دیا ہے، کہ اگر امام جنگ نہ لڑتے ان سے تو امام سمجھتے کہ میں نے رسول اللہ سے بے عہدی کی ہے، میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، میں نے کفر کے سامنے ایمان کو آشکار نہیں کیا، اس لیے امام نے کفر اور ایمان کی جنگ سمجھتے ہوئے اسے لڑا ہے۔ اگرچہ امام کی پہلی خواہش یہ تھی کہ یہ فتنے اس درجے تک نہ پہنچے کہ ناقصین کا گروہ تشکیل پا جائے، قاسطین کا گروہ بن جائے، مارقین کا گروہ بن جائے، لیکن جب یہ گروہ بن گئے اور آمنے سامنے ہو گئے تو پھر عہد و پیمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس عہد و پیمان کو وفا کیا۔ اور بقیہ جو اصحاب تھے انہوں نے بھی یہی کہتے ہوئے کہ ہم نے خود رسول اللہ سے یہ سنا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس عہد و پیمان کو وفا کیا ہے۔ اور یہ احادیث اہل سنت میں صحیح و سند طرق سے آئی ہیں، اس میں ایک بھی تقریباً 7-8 صحابہ کرام سے ہیں، اور 3-4 طرق اس کے صحیح ہیں، جس کی وجہ سے تواتر معنوی ہم ایک نوع اسے قرار دے سکتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ان میں سے چند احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان سے متعلق امام فرماتے ہیں کہ امرت بقتال ناقتین والقاصتین والمارقین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنگ لڑوں ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں سے، نمبر 2 قاصتین کہ جنہوں نے ظلم و ستم کیا، والمارقین جو خروج طاعت خارج ہو گئے۔ تو بیان کیا گیا کہ ادھر مراد کیا ہے، ناقصین سے مراد اہل جمل والے ہیں، اور قاصتین سے مراد اصحاب صفین ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کیا بغاوت کر کے، اور مارقین خوارج ہیں۔ ان میں ایک بڑی دلچسپ روایت ہے کہ جو ہمارے پاس حذیفہ سے، حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے دور میں بھی حاکم رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں بھی بڑی شخصیات میں سے تھے چونکہ، اور عہدے اہم عہدوں کی پر رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی حکومت یا تو ملی ہے اور چند مہینوں میں ان کا انتقال ہو گیا، ظاہراً جیسا ہی ہے کہ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی اور امام چاہتے تھے کہ ان کو وہاں کا حاکم اور والی بنائیں، لیکن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا جب انتقال قریب آیا تو بعض لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے، اور جب ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے اس واقعے کو حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ حذیفہ یمانی کے پاس داخل ہوئے کہ میں آپ کے سامنے اگر عربی سمیت ملتی ہے تو وہ بیان کر دیتا ہوں، البتہ ایوب انصاری کی پہلے حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بڑے بڑے صحابہ سے رسول اللہ نے ان تینوں جنگوں کے بارے میں عہد و پیمان پہلے لے لیا تھا اور کہا تھا کہ علی کا ساتھ دینا، ان کے مقابلے میں جو ہیں وہ اہل حق نہیں ہیں، علی علیہ السلام اور ان کا جو گروہ ہے وہ اہل حق ہے، اور انہی احادیث کی وجہ سے حقیقت میں اہل سنت کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام حق پر تھے۔ واللہ اجتہاد کے نام سے تو ایک توجیہ ہر امر کی آج بھی ہم توجیہ کر سکتے ہیں، جو صحابہ کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں، اور ایک صحابہ بعض صحابہ نہ کہ سارے صحابہ، بعض صحابہ کے حوالے سے شدت پسند نظریہ اور اہانت کا نظریہ اختیار کرتے ہیں ہم کہ ان کے اجتہادی خطائیں تھی، اور ان کے بھی اپنے طور پہ اجتہاد ہے، انہیں 2 ثواب ملے، ایک ثواب ملے، یہ ایک بیجا توجیہ ہے جس کا کوئی ہمارے پاس جواز موجود نہیں۔ بہرحال یہ حدیث میں موجب طبرانی سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ مخنف بن سلیم کہتے ہیں کہ ہم ابو ایوب انصاری کے پاس آئے کہ وہ اپنے اونٹ کو چارہ ڈال رہے تھے۔ ہم جب ان کے پاس آئے تو ہم نے کہا اے ابو ایوب، آپ نے مشرکین سے قتال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوبارہ قتال اور جنگ کرنے کا سوچ لیا ہے، یعنی ہم نے خود دیکھا آپ نے مشرکین سے آگے بڑھ کے جنگیں کی ہیں، اب تو مشرکین نہیں ہیں، یہ تو سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان سے آپ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں، ان سے آپ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اگرچہ یہ جواب تھا کہ علی خلیفہ راشد ہیں، علی برحق خلیفہ ہیں، امام معصوم حجت الہی ہیں علی علیہ السلام، یہ سب سے محکم جواب ہے، لیکن یہ جو آئے ہوئے تھے یہ شبہ کا شکار افراد ہیں، اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرانی، مجھے حکم دیا ہے بقتال ثلاثۃ، 3 گروہوں سے مجھے جنگ لڑنے کا حکم رسول اللہ نے دیا، ناقصین والقاصتین والمارقین، کہتے ہیں ناقصین سے میں قتال کر چکا، جنگ جمل میں خوب آگے بڑھ کے لڑا ہوں، میں نے جنگ کی ہے، وقاتلت قاصتین، میں ان اصحاب صفین سے بھی لڑ چکا ہوں، وَأَنَا مُقَاتِلٌ إِنشَاءَ اللَّهُ الْمَارِقِينَ، اور انشاءاللہ بفضل خدا میں ان مارقین سے بھی لڑوں گا، لیکن مارقین سے کہاں لڑوں گا؟ نہروں کے اطراف میں، درختوں اور اشجار کے درمیان، کیونکہ نہروان وہاں پہ واقع ہوئی، کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا، وَمَا أَدْرِي مَا هُمْ، یہ کون ہے مجھے نہیں علم، یہ پتا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، اس لیے اب جب وہ موقع آئے گا تو علامات واضح ہیں، نہر کے کناروں پہ ایک جگہ ہے اور درختوں سے بھری ہوئی ہے، سرسبز و شاداب جگہ ہے، وہاں پہ ایک جنگ ہوگی تو میں نے ساتھ دینا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ یہ جناب ابو ایوب انصاری کی آپ نے اس جگہ پہ حدیث کو پڑھا۔ ابو ایوب انصاری کی اسی طریقے سے اور بھی بعض دیگر آئی ہیں روایتیں کہ اس میں کہا کہ آپ دوبارہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ جنگ لڑیں گے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حقیقت میں سنا ہے، اس وجہ سے میں اس عمل کو انجام دوں گا۔ اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ بڑی عظیم شخصیت ہیں،
انہوں نے ان سے بھی یہی حدیث وارد ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہی بات بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حقیقت میں عہد و پیمان لیا اور میں اس عہد و پیمان کے مطابق جنگ لڑوں گا۔ حذیفہ یمانی کا میں آپ کی خدمت میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے۔ حذیفہ یمانی آخری حالت مرض میں تھے جس میں وہ وفات پا گئے، تو ایک جماعت آئی اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ نے جو رسول اللہ سے سنا کچھ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی استفادہ کریں اور آپ کی توسط سے رسول اللہ کے کلام سے ہم باخبر ہوں۔ حذیفہ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے بیان کیا تو تم لوگ کہیں مجھے نہ مارنے پیٹنے لگے، عطان تشنیع شروع کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کیسے ایسا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ بیان کریں، ہم سنیں تو صحیح۔ تو پھر حذیفہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہاری ماؤں میں سے ایک ماں نکلے گی اور وہ خروج کرے گی، اور جب وہ خروج کرے گی تو وہ حق کے اوپر نہیں ہوگی، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ہم اس سے پھر قتال کریں، تم اپنی ماں سے لڑو گے؟ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ واقعہ تو رونما نہیں ہو سکتا کہ ہماری رسول اللہ کی ازواج اور ہماری ماں وہ میدان جنگ میں آ جائیں۔ انہوں نے کہا تھا میں نے پہلے کہا تھا تم میری بات کی پر اعتماد نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد بعض دیگر طرق میں ان سے آیا کہ انہوں نے نام بھی لیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے حمیرہ، حضرت عائشہ کے جو لقب ہے حمیرہ، آپ وہ ہیں کہ جو خروج کریں گے۔ تو انہوں نے لوگوں نے اعتماد نہیں کیا اور وہ بھی پھر اٹھے اور اپنے کمرے میں اندر چلے گئے۔ لہٰذا یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کی خبر پہلے دی جا چکی تھی۔ اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بھی امام علی علیہ السلام اور دیگر اصحاب کو جاری کر دیے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو رسول اللہ نے دستور جاری کیا امیر المومنین علیہ السلام اسی کے اوپر پابند رہے۔ اب جب امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں حکومت سنبھال لی تو پہلا کام امام علی علیہ السلام نے یہ کیا کہ شام کے باغیوں سے بیعت لی جائے۔ اس لیے عبداللہ بن جریر بن عبداللہ بجالی ان کو اپنا نمائندہ بنا کے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بھیجا۔ انشاءاللہ آج کوشش یہ تھی کہ جریر بن عبداللہ بجالی کا پہلے حالات زندگی مختصر سے بیان کیے جائیں، کیونکہ وہ جب آئے معاویہ بن ابی سفیان کے پاس تو کئی دن ٹھہرے رہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پھر ایک مکتوب لکھا، وہ مکتوب نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور کہا کہ جلد واپس لوٹو اور 2 ٹوک معاویہ بن ابی سفیان کو سنا کے آؤ۔ تو معاویہ نے بالآخر خرید لیا اور وہ واپس نہیں آئے۔ جریر بن عبداللہ بجالی کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جو لوٹ کے نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ سے اگلے درس میں ہم آغاز شروع کریں گے کہ امام علی علیہ السلام نے کیسے جنگ صفین کو نہ ہونے سے پہلے کوشش کی کہ نہ ہو، نمبر 2 انہیں بیعت میں لے آئیں، جب مجبور ہو گئے اور آمنے سامنے ہونا پڑا تو پھر ایک جنگ کی صورتحال بنی کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔